میں نے آنکھیں کھولی۔ زمان صاحب اپنے وردی پوش بونے باڈی گارڈ کے ساتھ روبرو تھے۔ حسب سابق بڑے اطمینان سے کرسی پر بیٹھ گئے۔ کہو جوان، کیا حال ہے؟ رات والے واقعے کا کوئی اثر ان کے چہرے پر نظر نہیں آتا تھا۔ ٹھیک ہو جناب، میں نے اٹھ کر بیٹھتے ہوئے کہا۔ سگار کا کونا توڑ کر انہوں نے اپنے سرخ و سفید ہونٹوں میں لگایا۔ ایک بونے نے جلدی سے آگے بڑھ کر امریکن لائٹر سے آگ دکھائی۔ وہ دھواں چھوڑ کر مسکرائے۔ جنیوا کنونشن کے قواعد سے فائدہ اٹھا رہے ہو؟ میں کچھ سمجھا نہیں جناب۔ وہ میرا سوال نظر انداز کر کے بولے، لیکن یاد رہے جنیوا کنونشن نے فرار کا حق صرف جنگی قیدیوں کو دیا ہے۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، تو آپ کی نظر میں قیدی ہوں؟ اس بات کا مجھے ابھی پتہ چل رہا ہے۔ بہت خوب، تم قیدی نہیں تھے اور فرار ہونے کی کوشش بھی کر رہے تھے۔ میں تو صرف چہل قدمی کے لیے نکلا تھا۔ لگتا ہے تمہیں چہل قدمی کی عادت ہے۔ آؤ میرے ساتھ، میں تمہیں تھوڑی سی چہل قدمی کرواتا ہوں۔ بصد شوق، میں نے بستر سے اترتے ہوئے کہا۔ زمان صاحب بھی اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے۔ میں ان کے پیچھے دروازے کی طرف بڑھا تو دونوں باڈی گارڈز بڑی ہوشیاری سے میرے عقب میں چلنے لگے۔ کمرے سے نکل کر ایک طویل راہداری میں داخل ہوئے۔ فرش بالکل صاف تھا اور دونوں طرف پلائی ووڈ کے مکیش دروازے تھے۔ چلتے چلتے زمان صاحب بولے، تم نے رات میرے قیمتی محافظ سے مجھے محروم کر دیا۔ بیچارہ ہمیشہ کے لیے ناکارہ ہو گیا۔ میں سمجھ گیا تھا کہ یہ اسی بونے کی بات ہو رہی ہے جسے رات کمر میں چوٹ لگی تھی۔ زمان صاحب نے کہا، یہ بونے میں نے کینیا سے منگوائے تھے۔ 3-4 بونیاں بھی ہیں، بچے دے رہی ہیں۔ 10-12 سال میں اچھا خاصا دستہ بن جائے گا۔ ویسے سارے بچے بونے نہیں ہوتے، کوئی کوئی ہوتا ہے۔ بونوں کی بات وہ یوں کر رہے تھے جیسے کسی پالتو چیز کی بات کی جاتی ہے۔ راہداری میں چلتے ہوئے زمان صاحب ایک دروازے کے سامنے رکے تو ٹھگنے محافظ نے جلدی سے دروازہ کھول دیا۔ ہم اندر داخل ہوئے۔ ایک قالین پوش زینہ طے کر کے میں نے خود کو ایک گیلری نما کمرے میں پایا۔ اس کمرے کی آرائش سے جاگیرداروں کی امارات کا برملا اظہار ہوتا تھا۔ سامنے دیوار پر ایک سرخ پردہ نظر آ رہا تھا۔ پردے کے بالکل سامنے قطار میں کوئی 4 عدد کرسیاں رکھی تھیں۔ دائیں جانب ایک خوبصورت الماری تھی، اس میں درآمدی شراب کی بوتلیں کی پوری دکان سجی ہوئی تھی۔ الماری کے نیچے ایک خانے میں کچھ ہیڈ فونز وغیرہ پڑے ہوئے تھے۔ ایک بات کی مجھے سمجھ نہیں آئی، سرخ کرسیاں پردے کے بالکل قریب رکھی تھیں۔ اگر پردے کے پیچھے کوئی اسکرین وغیرہ تھی تو کرسیوں کو اتنا قریب رکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ بہرحال یہ معمہ تھوڑی دیر بعد حل ہو گیا۔ میں اور زمان صاحب کرسیوں پر بیٹھے تو ٹھگنے محافظ ہمارے عقب میں چوکس ہو گئے۔ زمان صاحب نے اپنے مخصوص ملائم لہجے میں کہا، تم فن حرب کے جادوگر ہو، لیکن تمہارے پیچھے جو ڈنڈے پیر کھڑے ہیں وہ ہر جادو کا توڑ جانتے ہیں۔ میری بات سمجھ رہے ہو نا؟ جتنی دیر میں پلک جھپکتی ہے اتنی دیر میں ان کے ریوالور ہولسٹرز میں سے ہاتھ میں آ جاتے ہیں اور ان کا نشانہ کبھی خطا نہیں جاتا۔ میرے اندر کوئی پکار کر کہہ رہا تھا، شاہ جہان، تم کسی دلدل میں پھنستے جا رہے ہو۔ یہ آقا قادر زمان کوئی معمولی شخص نہیں، کوئی بہت کتی شے ہے۔ اور یہ حقیقت تھی، مجھے آقا قادر زمان میں کوئی منفرد رنگ نظر آ رہا تھا۔ میں نے اپنے 4 سالہ دور آفت گری میں بڑے بڑے سرما دیکھے تھے، لیکن اس شخص کی مسکراہٹ میں جو درندگی جھلکتی تھی، اس کا نیا ہی ڈھنگ تھا۔ مجھ جیسا شخص بھی اس سے بات کرتے ہوئے ایک سنسناہٹ سی محسوس کرتا تھا۔ آپ نے کبھی کسی شخص کا بخار میں تپا ہوا چہرہ دیکھا ہے؟ بس ایسی ہی کیفیت ہر وقت قادر زمان کے چہرے پر طاری رہتی تھی، آنکھوں میں ہلکی ہلکی نمی اور ہونٹوں پر زہر خن۔ اس کی باتوں سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ میرے بارے میں بہت کچھ جانتا ہے، اور اس امر سے یہ میرے لیے اور بھی خطرناک تھا۔ اس کے ایک اشارے پر ایک ٹھگنے محافظ نے بڑی پھرتی سے میری کمر ایک پیٹی میں کس دی۔ یہ پیٹی اس نے جہاز کی نشست کی طرح کرسی کے پہلو سے نکالی تھی۔ کمرے کی بتی بجھا دی گئی اور دوسرے محافظ نے سرخ پردے کی ڈوری کھینچی اور آنکھوں کے سامنے کوئی 2 فٹ کے فاصلے پر مجھے ایک شیشہ نظر آیا۔ 4x8 کا یہ ہلکا رنگدار شیشہ کمرے کا ایک منظر سامنے لے آیا۔ یہ درمیانے سائز کا چوکور کمرہ پہلی منزل پر واقع تھا اور کھڑکی سے اس کا سامنے کا حصہ صاف نظر آ رہا تھا۔ پھر کمرے میں چند بلب مزید جلے، وہاں کی روشنی میں اضافہ ہو گیا۔ کمرے میں 2 میزوں پر کوئی اشیاء پڑی تھیں جن کے بارے میں میں کوئی ٹھوس تجزیہ نہیں کر سکا۔ ہمارے سامنے والے شیشے جیسا ایک اور شیشہ روشن کمرے کی دوسری جانب بھی نظر آ رہا تھا۔ شاید وہاں بھی کوئی گیلری تھی جس میں بیٹھ کر کمرے کا منظر دیکھا جا سکتا تھا۔ اچانک نیچے کمرے میں دروازہ کھلا اور ایک بوڑھی عورت لڑکتی ہوئی اندر آ گئی۔ خدا کی پناہ، میں سرتاپا لرز گیا۔ 50 سالہ یہ عورت کپڑوں کی قید سے آزاد تھی اور بری طرح چیخ و پکار کر رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ابھی تک ایک قمیص تھی جسے خوخار شکلوں والے 4 بونے اس سے چھیننے کی کوشش کر رہے تھے۔
پھر میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ بوسیدہ قمیص پھٹ گئی اور بوڑھی عورت فرش پہ گٹھری ہو کر اپنا آپ چھپانے کی کوشش کرنے لگی۔ وہ آہ و بکا کر رہی تھی، لیکن اس کی معمولی سی آواز بھی ہمارے کانوں تک نہیں پہنچ رہی تھی۔ غالباً وہ ہمیں دیکھ بھی نہیں سکتی تھی۔ 4 بونوں کے پیچھے 4 بونے مزید داخل ہوئے۔ انہوں نے دروازہ بند کر لیا اور بوڑھی عورت سے وحشیانہ چھیڑ چھاڑ کرنے لگے۔ میں نے آنکھیں بھینچ لیں۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ زمین پھٹ جائے اور میں اس میں سما جاؤں، یا یہ چھت پورے وزن کے ساتھ ہم پہ آ گرے۔ خدا کی پناہ، کیسی سفاکی تھی، کیسی حیوانیت تھی! ایک ایسی ہی عورت نے جاگیردار قادر زمان کو جنم دیا تھا، اور شاید اب بھی اس کی ماں تھی۔ کیا یہ لوگ ہوش و حواس سے بالکل بیگانے ہو گئے تھے؟ اندرونی کرب سے میرا وجود تڑق کر ہزارہ ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا۔ میں نے گھوم کر دیکھا، دونوں بونے ریوالوروں پر ہاتھ رکھے پتھروں کی طرح ساکت کھڑے تھے، جیسے وہ کہیں بھی نہیں دیکھ رہے تھے اور ہر جگہ دیکھ رہے تھے۔ میری بدقسمت آنکھوں نے دیکھا، کمرے کے اندر بونوں نے بڑھیا کو اب چاروں طرف سے گھیر رکھا تھا۔ ان کے ہاتھوں میں باریک آہنی سوئے تھے، سگریٹ تھے، ڈسپوزیبل سرنجیں تھیں، ایک ٹھگنے کے ہاتھوں میں پیتل کے پنجے تھے۔ وہ ان چیزوں سے بڑھیا کو بے پناہ تکلیف پہنچا رہے تھے۔ بیچاری کا جھریوں بھرا جسم لہو لہو تھا۔ وہ فرش پر تڑپ رہی تھی، اٹھ رہی تھی، گر رہی تھی، ہاتھ جوڑ رہی تھی، پاؤں پڑ رہی تھی، مگر وہ ابلیس زادے اس کے گرد ناچ رہے تھے، ہوا میں قلا بازیاں کھا رہے تھے اور چیخ چیخ کر ہنس ہنس کر بے حال ہو رہے تھے۔ یوں لگتا تھا کہ وہ بڑھیا بیچاری افریقہ کے کسی جنگل میں کسی آدم خور قبیلے کے ہتھے چڑھ گئی ہے اور ویسے دیگ میں ابالنے سے پہلے موت کا رقص کر رہے ہیں۔ میں نے کنکھیوں سے جاگیردار کا چہرہ دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں بڑی شیطانی مسکراہٹ تھی، ہونٹ ایک آسودہ مسکراہٹ کے زیر اثر تھے۔ وہ بالکل نارمل انداز میں سگریٹ کے کش لیتا ہوا یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ ایک لمحے کے لیے میرے دل میں آئی کہ سب اندیشے بھول کر اس رذیل انسان پر ٹوٹ پڑوں اور اس کی گردن توڑ کر اس کا قصہ پاک کر دوں، مگر پھر میں نے خود کو سنبھالا۔ میں مکمل طور پر تاریکی میں تھا۔ مجھے کچھ معلوم نہیں تھا کہ میں جس دلدل میں ہوں یہ کتنی گہری ہے۔ مجھے کچھ معلوم نہیں تھا۔ آقا قادر زمان نے بالکل عام سے لہجے میں کہا، وہ دوسری جانب شیشہ دیکھ رہے ہو نا، وہاں بھی ایسی کرسیاں رکھی ہیں، جانتے ہو وہاں کون ہے؟ میں نے سوال کی نظروں سے اس کا چہرہ دیکھا۔ وہ مسکرایا۔ وہاں اس بڑھیا کا بیٹا بیٹھا ہوا ہے، بہت لطف اندوز ہو رہا ہوگا۔ میرے کان سائے سائے کرنے لگے۔ بڑھیا کا بیٹا؟ ہاں، یہ وہی پہرے دار ہے جو رات تمہاری ڈیوٹی چھوڑ کر ماں کے پاس چلا گیا تھا اور تمہیں اکیلے چہل قدمی کرنے کا موقع مل گیا تھا۔ قادر زمان کے لہجے میں طنز کا سمندر تھا۔ اب بات کچھ میری سمجھ میں آ رہی تھی۔ جس پہرے دار کی وجہ سے مجھے رات اپنے کمرے سے نکلنے کا چانس ملا تھا، اسے یہ سزا دی جا رہی تھی۔ میں نے پوچھا، یہ عورت؟ تمہیں بتایا تو تھا ماں ہے اس کی۔ بے وقوف کہتا تھا ماں بیمار ہے، اسے دیکھنے چلا گیا۔ بیمار بھلا ایسے کچل کود کر سکتا ہے؟ بڑے دھوکے باز ہوتے ہیں یہ لوگ۔ جاگیردار کی باتیں میرے کانوں میں پگھلا سیسا اونڈیل رہی تھیں، اوپر سے اس کا نرم و ملائم لہجہ۔ بے حد گہرا شخص تھا یہ اور انتہا درجے کا سفاک۔ اگر اندر کی آوازیں سننا چاہو تو ہیڈ فونز موجود ہیں۔ جی نہیں شکریہ، میرے لہجے میں بے پناہ نفرت سمٹ آئی۔ اس کے ماتھے پر بل تک نہیں آیا۔ اسی اثنا میں کمرے کے اندر بدنصیب عورت بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ وحشی بونوں کا کھیل ختم ہو گیا۔ وہ اس عورت کو گھسیٹتے ہوئے باہر لے گئے۔ آقا قادر زمان نے نیا سگار سلگا لیا۔ اس کے انداز سے پتہ چلتا تھا کہ ابھی کسی اور شخص کا تماشا بننا باقی ہے۔ اچانک بیرونی دروازے پر دستک ہوئی۔ ایک محافظ باہر سے کوئی چٹ لا کر آقا زمان کے ہاتھ میں تھما گیا۔ چٹ پڑنے کے بعد آقا زمان نے گہری سانس لی اور بے تکلفی سے بولا، چلو یار جی، یہ کھیل ادھورا ہی رہ گیا۔ ابھی اس بڑھیا کی بہو کی بھی انٹری ہونا تھی۔ خیر، یہ تو ہوتا ہی رہے گا۔ آؤ ہم چلتے ہیں، ایک ضروری کام پڑ گیا ہے مجھے۔ میں حیرت سے سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ ایک بونے نے آگے بڑھ کر میری بیلٹ کھول دی۔ پہلے کی طرح ہم آگے پیچھے کمرے سے باہر نکلے۔ آقا قادر زمان باہر آ کے رکا اور میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر دوستانہ لہجے میں بولا، اس بڑھیا کی جگہ تمہاری بہن بھی ہو سکتی ہے، اس کا ہونے والا شوہر بھی ہو سکتا ہے، اور تم خود بھی ہو سکتے ہو۔ میرا خیال ہے تم کافی سمجھدار ہو، اب چہل قدمی کی کوشش نہیں کرو گے۔ وہ مسکرا کر مڑا اور ٹک ٹک ایڑیاں بجاتا راہداری میں آگے بڑھ گیا۔ میں ٹھگنے محافظوں کے درمیان ساکت کھڑا تھا۔ زمین جیسے میرے قدموں سے نیچے نکل گئی تھی۔ اس بڑھیا کی جگہ تمہاری بہن بھی ہو سکتی ہے۔ اس کی فنکار سور اسرافیل سے کم دہشت ناک نہیں تھی۔ اچانک ایک آواز نے مجھے چونکا دیا۔ یہ آواز بالکونی سے آئی تھی۔ ایک پہلوان نما شخص جس نے قمیض کے نیچے تہبند باندھ رکھا تھا، طاقتور MG رائفل کاندھے سے لٹکائے کھڑا تھا۔ شاید اس نے میرے بدلے ہوئے تاثرات دیکھ لیے تھے۔ اے بھائی جی، ادھر کی دیکھ رہے ہو؟ چلو اندر چلو، چلو شاباش۔
میں نے قہرناک نظر اپنے قریب و جوار پر ڈالی اور ان بونوں کے آگے آگے اپنے کمرے میں آ گیا۔ میرے کمرے کے اندر پہنچتے ہی دروازے کو بند کر دیا گیا۔ نرس یا نجو بھی آج کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ آج واقعی مجھے محسوس ہو رہا تھا جیسے میں کسی دڑبے میں ہوں۔ رات ہوتے ہوتے مجھے شدید بخار ہو گیا۔ پتہ نہیں یہ گردن کے زخم کا قصور تھا جو کل رات کی لڑائی بھڑائی میں تازہ ہو گیا تھا، یا پھر رنگدار شیشے کی اوٹ سے جو میں نے انسانیت کی عزت و تکریم دیکھی تھی اس نے خون میں آتش گھول دیا تھا۔ میرا پورا جسم پھکنے لگا اور ٹیمپریچر 105 تک چلا گیا۔ کوئی 8 پہر میں ہوش و حواس سے تقریباً بیگانہ رہا۔ گاہے بگاہے مجھے ڈاکٹر رحمان، نرس یا نجو کی صورت خود پہ جھکی نظر آتی۔ کبھی کبھی ماتھے پر پٹیوں کی ٹھنڈک بھی محسوس ہوتی۔ تیسرے روز صبح کے وقت میرے بخار میں کمی آئی اور میں گاؤ تکیے سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ ڈاکٹر رحمان نے بتایا کہ میری حالت اب کافی بہتر ہے۔ اس نے بخار کے لیے جو اینٹی بائیوٹکس دی تھی انہوں نے زخموں پر بھی اچھا اثر کیا تھا اور پس کنٹرول ہو گئی تھی۔ بہرحال اس نے مجھے 4-5 روز مکمل آرام کا مشورہ دیا۔ اس کے بعد 1.5 ہفتہ اسی طرح گزر گیا۔ میرے چاروں طرف بے خبری کا اندھیرا اور دیواریں تھیں۔ حالات جو کہ تو تھے، سوائے اس کے کہ میرے کمرے کے دونوں دروازے جو ہر وقت مقفل رہتے تھے اور جس وقت نرس شکیلہ یا نجو کمرے میں ہوتی تو ایک رائفل بردار کھڑکی کے قریب ٹہلتا نظر آتا۔ یہ وہی پہلوان نما شخص تھا جسے میں نے چند روز پیشتر بالکنی میں دیکھا تھا۔ قادر زمان نے بھی اس دن کے بعد سے صورت نہیں دکھائی۔ وہ میری جیل سے رہائی کا کوئی 25واں یا 26واں دن تھا جب ایک روز صبح ایک حجام میری خدمت میں حاضر ہوا۔ حجام دیہاتی حجاموں کے برعکس وہ خاصا ماڈرن ثابت ہوا تھا۔ اس کی زبان قینچی کی طرح اور قینچی مشین کی طرح چلتی تھی۔ قریباً 1.5 گھنٹے کی محنت کے بعد اس نے میرے سر، داڑھی اور مونچھوں کے خودرو جھاڑ جھنکار کو کاٹ چھاٹ کر بڑی مناسب سی شکل دے دی۔ بعد ازاں میرے منع کرنے کے باوجود اس نے میرے بالوں پر ایک خاص قسم کا امپورٹڈ اسپرے کیا اور ساتھ ساتھ کنگھی کرتا رہا۔ یہ عمل اس نے تھوڑے تھوڑے وقفے سے 3 بار دہرایا۔ مونچھیں اور ابرو بھی اس پر اسپرے کی زد میں آئے، یہاں تک کہ ہاتھوں اور کلائیوں کے بالوں پر بھی اس نے وہی اسپرے کیا۔ کوئی آدھے گھنٹے بعد میں نے آئینے میں اپنی شکل دیکھی اور حجام کی کاریگری کا معترف ہونا پڑا۔ اس کے دعوے کے عین مطابق میرے تمام بالوں میں خاص قسم کی چمک آ گئی تھی۔ اس کے علاوہ ان میں ایک ہلکا سا براؤن رنگ بھی نظر آ رہا تھا۔ یہ کوئی سستے قسم کے بازاری کلر نہیں تھے بلکہ بالوں کا حصہ بن کر بالکل نیچرل کلر بن گیا تھا۔ اب میں ایک ہلکے بھورے بالوں والا شخص تھا جسے پنجابی میں ککا بورا کہا جاتا ہے۔ مجھے حیرت ہوئی کہ چہرے پر کوئی بھی تبدیلی لائے بغیر صرف بالوں کی تراش خراش اور ان کی رنگت بدلنے سے آدمی اپنی شباہت کس حد تک بدل سکتا ہے۔ حجام اپنے کام سے فارغ ہو کر گیا تو ایک گوری چٹی بھرے جسم والی 25-30 سالہ عورت کمرے میں آ گئی۔ اس کے بال کٹے ہوئے تھے اور وہ صورت سے ہی آفت کی پرکالا لگتی تھی۔ وہ بڑی ڈیزائن دار پھسی شلوار قمیض پہنے تھی۔ دوپٹے کی جگہ اس کے گلے میں درزیوں والا فیتا جھول رہا تھا۔ یہ فیتا اس کا مکمل تعارف بھی تھا۔ اس نے اندر گھستے ہی میرے تناور جسم کو تعریفی نظروں سے دیکھا۔ بڑی تیکھی نظر تھی اس کی۔ ادھر آؤ چودھری صاحب، ذرا ناپتے دیو، وہ ٹھیٹھ پنجابی لہجے میں بولی۔ آغا صاحب کہیں میری شادی تو نہیں کروا رہے؟ بڑا شوق ہے آپ کو شادی کرنے کا، وہ میری چھاتی اور کمر ناپتے ہوئے بولی۔ نہیں، مجھے تو آم کھانے سے غرض ہے، شادی کو ضروری تو نہیں۔ میں جان بوجھ کر خود کو دل پھینک ظاہر کر رہا تھا۔ بڑے شریر ہو جی تسی، وہ اندر ہی اندر گھرکتی ہوئی بولی۔ اس کے ہاتھ میرے بدن پر گردش کر رہے تھے۔ پورے 5 منٹ اس نے میرا ناپ لیا اور کولے مٹکاتی آنکھیں نچاتی باہر نکل گئی۔ اس کے بعد ڈاکٹر رحمان آیا۔ اس نے میری بدلی ہوئی حیت دیکھ کر تعریفی انداز میں سر ہلایا۔ حال احوال پوچھنے کے بعد کوٹ کی جیب سے ایک چھوٹی سی ڈبیا نکالی۔ اس میں کیا تھا؟ غالباً اس میں آئی لینسز تھے۔ ڈاکٹر رحمان نے کہا، یہ تمہارے بالوں سے میچ کریں گے، بالکل معمولی سا نمبر ہے، کوئی پریشانی نہیں ہوگی، لگانے کا طریقہ تو تمہیں آتا ہی ہوگا۔ میں نے ڈبیا لے کر غور سے دیکھا۔ سستے سے آئی لینسز تھے، بلکہ مجھے تو استعمال شدہ معلوم ہوتے تھے۔ میں ایک دفعہ پہلے بھی یہ تجربہ کر چکا تھا۔ بے پناہ خارش ہوئی اور آنکھیں سرخ ہو گئی تھیں۔ میں نے ڈاکٹر رحمان سے کہا کہ میں یہ نہیں لگاؤں گا، مجھے کوئی ضرورت بھی نہیں ہے۔ ڈاکٹر رحمان بولا، ضرورت ہونے یا نہ ہونے کا پتہ تو جاگیردار جی کو ہوگا اور یہ ان کی ہدایات ہے۔ میں کسی کی ہدایت کا پابند نہیں ہوں، اور آپ لوگ یہ میرے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ کیا چاہتے ہیں آخر مجھ سے؟ اچھا، میں ڈبیا یہاں رکھ دیتا ہوں، تم اس بارے میں زمان صاحب سے خود بات کر لینا۔ ڈاکٹر کی روانگی کے بعد میں گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ معلوم نہیں یہ لوگ کیا کرنا چاہ رہے تھے۔ میرے ذہن میں سوالوں کی الغار شروع ہو گئی۔ یہ کیفیت کوئی 1 گھنٹے بعد نجو کی آمد پر ختم ہوئی۔ وہ شام کا کھانا لائی تھی۔ جیل میں رہ کر میری سونے کی حس کچھ زیادہ ہی تیز ہو گئی تھی۔ نجو کے دروازہ کھولتے مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ آج کھانے کی ٹرے میں کیا کیا حشر سامانیاں ہیں۔ چاولوں کی خوشبو تو مجھے آج کل ساتھ والے گاؤں سے بھی آ جاتی تھی۔ جو ہی نجو قفل کھول کر اندر داخل ہوئی، پہلوان نما رائفل بردار کھڑکی کے قریب ٹہلنے لگا۔
میں آج بھی اسے خاطر میں لانے کا بالکل ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ نجو کو اپنے پاس ٹھہرانے کا میں نے پورا انتظام کر لیا تھا۔ نرس چونکہ آج چھٹی پر تھی لہٰذا میں نے گردن کی پٹی ڈھیلی کر کے پھیر دی۔ میرے کہنے پر اس نے کھانے کی ٹرے میز پہ رکھ دی۔ پہلے میری پٹی ٹھیک سے باندھ دو پھر کھانا کھاؤں گا، میں نے کہا۔ اس نے ڈری ہوئی نظروں سے کھڑکی کے پار دیکھا اور جھجکتی ہوئی پلنگ کے بازو پر بیٹھ کر پٹی کھولنے لگی۔ پہلوان کچھ دیر کھڑکی پر کھڑا گھورتا رہا، پھر کچھ کہے بغیر اپنی جگہ واپس چلا گیا۔ میں نے بغور نجو کا چہرہ دیکھا، اب وہ اکثر خاموش نظر آتی تھی، پہلے والی تنفن اس میں کہیں نہیں تھی۔ میں نے اسے سر میں لانے کے لیے تھوڑی سی شرارت کی مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوئی۔ سنجیدہ ہوتے ہوئے میں نے کہا، نجو تو کہتی تھی مجھے کسی بیلے ویلے کے چکر میں ڈالا جائے گا اور گھوڑوں کے آگے سور کی طرح بھگایا جائے گا، یہ تو مجھے دولہا بنانے کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ صاحب جی اللہ آپ پر رحم کرے، مجھے تو بڑا ڈر لگ رہا ہے۔ کس سے؟ سور سے یا دلہے سے؟ میرا خیال ہے جی کہ اب جاگیردار صاحب نے اپنا پروگرام بدل دیا ہے۔ کیا مطلب؟ یہی کہ اب آپ کو بیلے پر نہیں لے جایا جائے گا۔ پھر کیا کیا جائے گا؟ صاحب جی آپ سے بڑی غلطی ہو گئی۔ کیسی غلطی جان جی؟ صاحب جی اس دنیا میں پیار نہیں کرنا چاہیے، بندہ جتنا پیار کرتا ہے نا اتنا ہی روتا ہے، اتنا ہی پھنستا ہے۔ آپ نے بھی کسی سے پیار کیا ہے نا، آپ بھی پھنس گئے، گردن تک دھس گئے جی۔ نجو کھل کر بات کر، میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا۔ صاحب جی آپ کو اپنی بہن بڑی پیاری ہے نا، بڑا لاڈ ہے نا آپ کو اس سے، اسی لیے آپ کی زبان سے ایک ایسی بات نکل گئی جس نے آپ کو گھیر لیا ہے۔ میں سوالیہ نظروں سے اس کو دیکھتا جا رہا تھا۔ وہ گردن سے روئی کا ٹکڑا ہٹاتے ہوئے بولی، اپنی مصیبت کے ذمہ دار آپ خود ہیں، آپ نے خود اپنا بھانڈا پھوڑا۔ پچھلی جمعرات آپ کو سخت بخار تھا، بخار کی حالت میں آپ پتہ نہیں کیا کیا ہیزان بک رہے تھے۔ اسی حالت میں جاگیردار جی آپ کو دیکھنے کے لیے آئے، ان کے سامنے بھی آپ عجیب عجیب باتیں کرتے رہے۔ بے ہوشی میں کبھی جاگیردار کی ماں بہن ایک کرتے رہے، کبھی اس کی منت سماجت کرنے لگتے، کبھی اس کو گالیاں دینے لگتے، کہتے کہ میری بہن کو کچھ نہ کہنا، اسے کچھ نہ کہنا، تم جو کہو گے میں کروں گا، تم کہو گے تو میں اپنے ہاتھ سے اپنا گلا بھی کاٹ لوں گا، تمہاری ہر بات مانوں گا، بس میری شفتہ کو کچھ نہ کہنا، وہ بڑی لاڈلی ہے، وہ میری جان ہے، میری جان کو کچھ نہ کہنا۔ لگتا تھا کہ آپ کے دماغ پر کسی واقعے کا اثر ہے، پتہ نہیں آپ کیا کچھ کہتے رہے۔ جاگیردار جی خاموشی سے سنتے رہے اور پھر چپ چاپ باہر چلے گئے۔ میں ہونقوں کی طرح منہ کھولے نجو کو دیکھ رہا تھا۔ نجو کی سرمئی آنکھوں میں گہری تشویش تھی، وہ چور نظروں سے کھڑکی کو بھی دیکھ رہی تھی۔ صاحب جی میری زبان میں اتنی طاقت نہیں کہ آپ کو کچھ بتا سکوں، یہ حویلی بڑی ظالم ہے، یہاں رہنے والوں کے ہاتھ بہت لمبے ہیں صاحب جی، وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ پتہ نہیں آپ یہ سب کچھ کیسے برداشت کریں گے۔ کاش آپ ان کے دشمن نہ ہوتے۔ آپ کیوں ہوئے ان کے دشمن؟ نجو تیرا مطلب ہے کہ قادر زمان میری بہن کو اس چار دیواری میں لا سکتا ہے؟ نجو نے میری پٹی کا آخری گرا دی اور دو موٹے موٹے آنسو چھپانے کے لیے رخ دوسری طرف پھیر لیا۔ ایک لمحے بعد اس کی لرزتی بھیگی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی، یہ کام ہو چکا ہے صاحب جی، آپ کی بہن اسی حویلی میں موجود ہے۔